من لا يخلف لا اختلاف النيات ولا يعاز عنه معاصي العباد إليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاف في حكمه يصب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تهذيب العدل عفوا تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى لذات المهديين. من ركب السفينة نجا واهتدى ومن دخل فعنى ضل وخرج وحوى. وسكن عباد الله بالاتسام التقوى فإنه العبد المتين ورد الأسقى ومبادرتكم الموت قبل علول تتلعم للصال قبل نزوله فإنه عارض واقع ناظر وإن تفروا منه وكنتم في برد مشاهدة الله الله. عباد الله فإن كل حي في الدنيا إله فناه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقنا ذكرا وأنثى. یہ دنیا اور اس سرزمین پہ جتنے بھی انسان ہیں اور پروردگار نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے. اور اس دنیا پہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والے ہیں تو کوئی مذہب جو ہے یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کو قتل کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سرزمین پہ معلوم یہ ہوا کہ کہیں زمین کے لیے قتل و غارت ہے تو کہیں مذہب کے نام پہ. اور انسان جو ہے وہ خون کا ہولی کھیل رہا ہے لیکن کسی مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی. یا مثلا جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا مثلا جو ہندو مذہب ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ مذہب بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا یا جتنے بھی مذہب ہیں تو وہ یہ اجازت نہیں دیتے. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اس سرزمین پر مل جل کر رہے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ قوم اور قبیلے کے ذریعے انسان جو ہے پہچانا جاتا ہے لیکن یہ اصلی چیز یہ ہے کہ جو تقویٰ ہے تقویٰ انی اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے نا وہی جو ہے صاحب فضیلت ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہتر ہے کہ جس کے اندر جو ہے تقویٰ پایا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ہر ایک کے لیے ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے شیعہ ہی ہو نا سنی ہے یا جو بھی ہے بہرحال جس مذہب پہ بھی جو ہے تو اصل جو ہے اہمیت ہے وہ تقویٰ کی. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی کے ذیل میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام تفسیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے دور ہے اور جو ہے اسلام دور دور تک پھیل گیا. پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ گیا اور اس دور میں اس زمانے میں رسول اسلام پہ جو ایمان لائے تو وہ جوہبر تھے نا. جوہبر جو ہے یہ ان کا قد بھی کم تھا اور غریب بھی تھے. رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا. سیاہ رنگ بھی تھا اور ان کے پاس لباس بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ تھے رسول اسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو رسول اسلام نے جوہبر سے کہا کہ تم جو ہے شادی کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نہ ہمارے پاس ڈھنگ کا لباس ہے نہ ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے اور نہ صورت ہے. یعنی سیاہ رنگ کے تھے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ بتائیے کہ ہم سے جو ہے شادی کون کرے گا. تو جب یہ کہا تو
رسول اسلام نے کہا کہ زیاد بن لبیب کے پاس چلے جاؤ، وہ جو ہے رئیس آدمی تھا، صاحب دولت تھا، کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے ان سے پیغام دو اور کہنا کہ پیغمبر نے کہا ہے۔ اب یہ جو ہے سوچنے لگے کہ ہم کہاں غریب، نہ ہمارے لیے کوئی مکان ہے، نہ ڈھنگ کا لباس ہے، سیاہ رنگ ہے، اور وہ بھی رئیس آدمی ہے اور اس کے پاس جانا ہے، اس کی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچنے لگے، تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول وہ رئیس آدمی ہے، ہم جو ہے غریب ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اصل معیار جو ہے وہ تقوی ہے، اصل جو ہے تقوی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تقوی اسی طریقے سے، جس طریقے سے لائٹ دیکھتے ہیں نا، گرین لائٹ ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو انسان کو معلوم ہے نا کہ کب ہمیں جو ہے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ گزر جائے، ہندو رک جائے، یا ہندو جو ہے نا یہ رک جائے، یا کسی مذہب کا جو ہے وہ گزرے گا باقی مذہب کا نہیں، جیسے ہی دیکھا ہر ایک گزرے گا یا ہر ایک جو ہے وہ رک جائے گا، ہے نا۔ تو کہا کہ اصل معیار جو ہے وہ تقوی ہے، یہ غریب اور امیر اور دولت مند یہ تمام چیزیں نہیں ہے کہ مثلا جو ہے شیعہ ہو یا مثلا جو ہے سنی ہو، ہندو ہو، اصل معیار جو ہے وہ تقوی ہے۔ اب جب رسول اسلام نے کہا کہ آپ جائیے، پیغام تھا رسول اسلام کا، اب جناب جویبر آئے، اب جب اس کے پاس آئے کہ جو رئیس آدمی ہے زیاد بن لبیب اور دیگر جو ہے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ غریب تو ہے نہیں، اس کے چاہنے والے ارد گرد جو ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب جویبر نے یہ کہا کہ ہم جو ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں، پیغام لے کر آئے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ لباس بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، شکل صورت بھی نہیں ہے، تو غریب معلوم ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کہیے تو ابھی کہہ دیں یا کہیے تو اطمینان سے، یعنی تنہائی میں کہیں، یا آہستہ کہہ دیں یا بلند آواز سے کہیں۔ تو اس نے ظاہر سی بات ہے سوچا کہ یہ غریب آدمی ہے، کچھ سوال وال کرنے آیا ہوگا، ہے نا، کچھ پیسہ وغیرہ جو ہے مانگے گا اور کیا۔ تو فوراً کہا کہ جو کچھ بھی کہنا ہے بلند آواز سے کہو، ابھی کہیے، ہے نا۔ اب جب یہ کہا تو جویبر نے کہا کہ پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا شادی جو ہے ہم سے کر دو۔ جب یہ سنا زیاد بن لبیب جو رئیس آدمی تھا، جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر اکرم سے جا کے بتا دینا، اب ظاہر سی بات ہے کہ تم جو ہے غلام ہو اور ہماری لڑکی ہے، تو ہماری لڑکی جو ہے وہ ہمارے قبیلے میں، یعنی ہمارے جیسے جو افراد ہوں گے ان سے جو ہے ہم عقد کریں گے، نہ کہ تمہارے جیسے انسان سے۔ تو جب یہ کہا تو اب جویبر چلے۔ اب جیسے ہی چلے اور اس گفتگو کو بیٹی سن رہی تھی، تو فوراً بیٹی نے باپ کو بلایا، کہا کہ بابا آپ جو ہے غضب کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم نے اگر کہا ہے اور آپ جو ہے ان کی بات جو ہے رد کر رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، آپ جو ہے یہ غضب کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر جو ہے آپ ان کے حکم پہ عمل کیجئے، اور ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے خود جائیے رسول اکرم کے پاس۔ اب جیسے ہی یہ سنا تو فوراً جو ہے زیاد بن لبیب وہ پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو سوال کیا تو رسول اسلام نے کہا کہ ہاں ہم نے کہا ہے، اور تم جو ہے اپنی بیٹی کا عقد جو ہے جویبر سے کر دو۔ اب جیسے ہی یہ سنا فوراً جو ہے اہتمام کیا، ہے نا، یعنی ایک مکان دیا، تمام جو ہے انتظامات کیا، اور جو ہے ان کی شادی ہو گئی جویبر کی۔ اب جب شادی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رسومات وغیرہ جو ہوتے ہیں تمام چیزیں، تو اب پوری شب جو ہے یہ عبادت میں گزار رہے تھے۔ پہلی شب شادی کے بعد جو ہے نا، اب پہلی شب جو ہے یہ پوری رات عبادت میں گزار دیے، یہاں تک کہ دوسری شب آئی تو پھر جو ہے یہ پوری رات جو ہے عبادت کر رہے تھے، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، یہاں تک کہ تیسری شب آئی تو پھر جو ہے یہ پروردگار کا شکر بجا لا رہے تھے۔ تو اب جو ہے بیٹی نے باپ سے کہا، زیاد بن لبیب سے کہا، جب باپ سے کہا تو انہوں نے رسول اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو حکم دیا، جو کہا تھا، تو ہم نے جو ہے عقد کر دیا، شادی کر دیا، لیکن جو دیگر جو ہے نا فعل جو حقوق ہوتے ہیں اسے جو ہے انجام نہیں دیتے۔ تو فوراً رسول اسلام نے کہا کہ جویبر کو بلایا جائے۔ اب جب یہ سامنے آئے تو رسول اسلام نے کہا
کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم جو ہے پوری رات عبادت میں گزار رہے ہو؟ تینوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے غریب تھے، ہمارے پاس جو ہے پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا، ہمارے پاس جو ہے مکان بھی نہیں تھا، اور ہمارا قد بھی ایسا تھا، سیاہ رنگ تھا، لہٰذا جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم پروردگار کا شکر بجا لا رہے ہیں، ہم اپنی ماضی کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کرنے کے بعد پروردگار کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے شکر بجا لا رہے تھے، لیکن اب جو ہے تم بیوی کے حقوق کو ادا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ جناب جویبر کی جو نسل چلی ہے نا، لڑکی کا نام جو زلفا تھا، اور جو ان سے نسل چلی ہے، تو اس میں جو ہے صاحب معرفت، صاحب کرامت ہے نا پیدا ہوئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے یہ درس دیتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں قبیلے کا نہیں، تمام چیزوں پہ جو ہے یہ دار و مدار نہیں ہے، اصل معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انسان کے اندر جو ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اور جتنا جو ہے پروردگار کی الہی معرفت ہو، تو انسان جو ہے اس قدر جو ہے اس منزل تک پہنچتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ آگے پہنچتا ہے۔ اب آپ بے شمار جو ہے آپ دیکھ لیں کہ مثالیں ہیں، لیکن انسان جو ہے گھبرا جاتا ہے کہ مثلا اس سرزمین پہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انسان گھبراتا ہے، لیکن پروردگار جو کرتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ چیز جو ہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے، ہے نا۔ یا آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے یہ دنیا میں جو ہلچل ہے، ایک بے چینی ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمام چیزیں جو ہے برطرف ہو جائیں گی، انسان نہیں سمجھتا۔ مثلا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں بہت مشہور واقعہ ہے، برابر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ نمرود نے کیا کیا جناب ابراہیم کو جو ہے آگ میں ڈالا، آگ کی فطرت ہے جلانا، اور یہاں پہ جو ہے اس کی بیٹی نمرود کی بیٹی جو ہے رازا اس کا نام تھا، وہ جو ہے ایک بلندی پہ تھی، اور ادھر جو ہے نمرود نے کیا جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اور جناب ابراہیم جو ہے آگ میں گئے، اور اس کی بیٹی نمرود کی بیٹی رازا جو ہے ایک بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیا دیکھا کہ آگ جو ہے گلزار ہے، ارد گرد جو ہے ایک پھول کے مانند ہے، اور جناب ابراہیم جو ہے وہ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نمرود کی بیٹی جو ہے وہیں سے آواز دیتی ہے کہ کیا چیز ہے کہ تمہیں جلا نہیں رہی ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قال بلسانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو یعنی جو انسان جو ہے زبان سے قلب کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، ہم تو دن رات کہتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے اگر جو ہے معرفت کے ساتھ کہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم تو کہتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ قلب کے ساتھ جو ہے نہ کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو ہے آگ نہیں جلائے گی، اور کہا کہ ہمارے قلب میں جو ہے محبت الہی ہے، اب جو ہے وہ دور سے دیکھ رہی ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہیں سے آواز دیتی ہے کہ یہ منظر دیکھ کر جو ہے ہمارے دل میں اثر ہوا ہے، لہٰذا ہم جو ہے آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اور سوال کیا کہ کس طریقے سے ہم آپ کے قریب آ جائیں اور آگ ہمیں بھی نہ جلائے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ قال لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کہو تو آگ نہیں جلائے گی، اور اس نے کہا اور جناب ابراہیم کے قریب گئی، لیکن آگ نہیں جلایا۔ سمجھے آپ نے؟ یعنی دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان جو ہے مومن کے گھر پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، ہے نا، یا مثلا جو ہے کافر کے گھر پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کافر ہو، ہے نا۔ یہ بیٹی تھی نمرود کے گھر پرورش پائی ہے، اور جیسے ہی کہا قال لا الہ الا اللہ، اور جو ہے جناب ابراہیم کے قریب آ گئی اور اسے آگ نہیں جلایا، آگ نے نہیں جلایا۔ تو جب اس نے جو ہے قال لا الہ الا اللہ کہا، تو اب جو اپنے دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں،
اور اشہد ان امیر المومنین جلائے گی. یعنی انسان جو ہے اگر قلب کے ساتھ جو ہے کہہ رہا ہے تو اب آپ دیکھیے آ گئی اور آنے کے بعد جو ہے آگ نہیں جلائی اور وہ جو ہے ایمان لائی. بہرحال اب تفصیل سے تو اس کے بعد نہیں ہے کہ یہ جو ہے اللہ کا حکم تھا یا خود جو ہے جناب ابراہیم نے. تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے ایک فرزند سے شادی کر دیا ہے, اس سے جو ہے شادی کیا اور اس سے جو ہے انبیاء پیدا ہوئے. اب یہاں پہ یہ کتاب میں نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تھا یا جناب ابراہیم نے جو ہے وہ خود سے کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے تمام چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے نا پریشان ہوتا ہے اس دنیا میں, لیکن جو ہے تمام چیزیں جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے اور تمام مشکلات جو ہے اس دنیا میں ہے, اس سرزمین پہ ہے. تو آج ہے انشاءاللہ جو ہے کل جو ہے تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. لیکن ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری طرف سے دعاؤں کا ایک ایسا لشکر جائے کہ تمام مصیبتیں جو ہے وہ برطرف ہو جائیں. تو بہرحال اسلام جو ہے یہ حکم دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے جو پیغام دیا کہ تو یہی کہ دیکھو یہ تمام چیزیں نہیں ہیں عجم عربی اور کالا گورا, یہ تمام چیزیں نہیں, اصل معیار جو ہے انسانیت ہے, اصل معیار جو ہے وہ تقوی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا احسن الحدیث والبقوا کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغصبت وستان يدن برحمه. سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وفاني السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجودا لكثرة الذنوب الا عفوا واصفا. اشهد ان لا اله الا هو العطف على العباد وجود المذنبين بعلمه. ونشهد ان محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدد فی القربہ. محترم رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور وہ افراد کی جو جہالت کا دور تھا اور فقر کیا کرتے تھے, کسی کو قتل کر دینا, زندہ دفن کر دینا, اور وہ جو ہے مباحثات کرتے تھے, فقر کیا کرتے تھے. اور ایسے دور میں رسول اسلام نے اسلام کو پیغام پہنچا, اسلام کا پیغام پہنچایا کہ دیکھو اسلام کیا کہتا ہے, پروردگار کا کیا حکم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ مثلا جو ہے فرانس نے جو توہین کی, بے حرمتی کیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے عوض میں جو رد عمل ہونا چاہیے, پرسکون احتجاج, تمام چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو رسول اسلام کا پیغام ہے ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو عام کریں, خود بھی جو ہے ان کی سیرت پہ عمل کریں, ان کے پیغامات پہ عمل کریں, اور ان کے پیغامات کو جو ہے اسلام کے جو پیغام ہے, جو حکم ہے, ہم جو ہے اسے عام کریں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ
گاہے بگاہے جو ہے اکثر جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے کہ لوگ جو ہے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، اور اس کے بعد جو ہے مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار کا خیال ہے نا، یہ جو ہے سب آزادی ہے، اس لیے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حق ہے. لیکن اب اگر آپ جو ہے دوسرے رخ سے دیکھیں، ہولی کاسٹ جو ہے سنتے رہتے برابر کہ اس کے سلسلے میں اگر کوئی ایک زبان جو ہے بول دیا یا قلم کو جو ہے حرکت دے دیا تو پورا آپ ریسرچ کرنے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. معلوم ہوا گھر نیلام ہو گیا ہے نا، گھر توڑا گیا، قید خانہ ہوا، مارا گیا، پیٹا گیا، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے غور و فکر کرے بردباری کے ذریعے. جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے، دیکھیں انسان جو آزادی کے خلاف ہے، مسئلہ یہی ہے کہ خود گزشتہ جمعہ جو ہے ذکر کیا تھا نا تفصیل سے کہ اس کے نام اور پھر جو ہے کیوں ہے، کیا ہے، کس معاملے میں آزادی ہے. جب مسئلہ اپنا آتا ہے تو پھر جو ہے آزادی خیال کا مسئلہ نہیں ہوتا. مختصر یہ کہ آگے بڑھ کے دو چار جملہ ذکر کرنا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو آزادی خیال کے مخالف ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو آزادی چاہتا ہے اگر ایک قدم آگے بڑھا تو وہ جو ہے 100 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کو جو ہے ایک دقیق واقعہ سنا دیں. ابو ذر جمہر کر کے یہ تھا، اس کے زمانے میں بادشاہ تھا. تو اس کے زمانے میں جو بادشاہ تھا تو یہ وزیر جو ہے صبح ہے نا سحر کے وقت جو ہے اس کے پاس آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ سحر خیزی کرو، یعنی جو ہے نماز سے پہلے جو ہے تم اٹھ جایا کرو. یہ جو ہے بار بار آتا تھا، روزانہ آتا تھا اور آنے کے بعد اس سے یہی کہتا تھا، یعنی وہ دیر تک سوتا تھا تو کہتا تھا سحر خیزی کیا کرو، یعنی جو ہے صبح کی اذان کے وقت جو ہے بیدار ہو جایا کرو. اب یہ بھی پریشان ہو گیا بادشاہ کہ یہ جو ہے مثلاً جو ہے 4 ہی بجے چلا آتا ہے بھور میں اور آنے کے بعد جو ہے ہمیں بیدار کرتا ہے. تو اب وہ پریشان ہوا تو اب جو ہے دوسرے غلاموں سے یہ کہا کہ دیکھو وہ جو ہے صبح کے وقت آئے گا تو 2-4 غلام سے یہ کہا کہ تم جو ہے چلے جاؤ پہلے اس سے اور راستے میں اسے جو ہے پکڑ لینا، جتنا سامان ہو سب لے لینا، لباس بھی اتار لینا اس کا. تو یہ جو ہے پہلے ہی پہنچ گئے. وزیر آ رہا تھا سحر کے وقت تو بادشاہ نے پہلے ہی کہہ دیا تو راستے میں پکڑ لیا، جو کچھ بھی سامان تھا سب لے لیا ہے نا، لباس بھی اتار لیا. اب یہ برہنہ ہو گیا، واپس گھر پہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے لباس پہن کے آیا. جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو بہت کہتے ہو سحر خیزی کیا کیجیے، آج کیوں دیر میں آئے، کیوں دیر میں آئے اور اتنی دیر کیوں ہوئی، تمہیں تو پہلے آ جانا چاہیے تھا. تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے چور ہم سے پہلے بیدار ہو گیا ہے، اٹھ گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آزادی کی جو مخالف ہیں نا، جو آزادی کو اس پہ اگر ہم جو ہے یا آپ ایک قدم آگے چلیں تو مخالف جو ہے 100 قدم پہلے ہی سے آگے رہتا ہے نا. اگر آپ ایک ہاتھ آگے بڑھے تو وہ 100 ہاتھ 10 ہاتھ پہلے ہی سے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں کہ جو آزادی کا یہ تمام چیزیں ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ مغرب میں جو حقوق کا جو نعرہ بلند کرتے ہیں، جمہوریت کا جو نعرہ بلند کرتے ہیں نا، پوری دنیا میں جو ہے جمہوریت کا ڈھول پیٹتے ہیں. تو اب حالیہ جو انتخاب ہوا ہے امریکہ میں دیکھ لیجئے کیا ہوا کہ معلوم یہ ہوا کہ جب انتخاب ہو گیا ہے نا تو اب جو وہ ہے وہ ہٹنے کو تیاری نہیں ہے، اپنے اقتدار سے تو شبکدوش ہونے کو تیار نہیں ہے. اب یہ ہو گیا کہ نہیں جو ہے ووٹ ادھر کا ادھر کیا گیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ یہی جو ہے نا انصاف کے اور حقوق کے اور جمہوریت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. لیکن خود دیکھیں کہ جو بلند کر رہے ہیں انہی کیا دیکھ لیں خود انہی کے ملک میں جو ہے کیا حالات ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لیے ہے کہ وہ جو ہے غور اور فکر کرے ہے نا کہ یہ جو دل فریب نعرہ لگاتے ہیں جو جمہوریت کا، تو یہ بس جو ہے اپنے ہے نا استبداد کو جو ہے نا یہ جمانا چاہتے ہیں، ہے نا جمانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے ہے نا اور جو ہے حریت پسند کا جو ہے ایک ایسا ان کے اندر جو ہے نشہ ہو جائے اور لوگ جو ہے بے سود ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے غور اور فکر کرے. بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ یوسف زہرا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليه على سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا سيد الزمان وحيا صاحب الديوت يعني عبد بنية الشرك والنفاق عظيم فرج باقي شكاك صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت ولو ولا تفعل بنا ما نحن ولو بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. کریم جمع العلین عنایت فرما. پروردگار یہ جو بیماری ہے تمام ہم سب کو عزاداروں کے شعبہ سے محفوظ فرما. کریم جو اس بیماری میں مبتلا انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کو تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کو تحفظ فرما.